قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ جب فرعون غرق ہوا، مصر پر بنی اسرائیل غالب آ گئے، اب آزادی کے ساتھ یہ رہنے لگے، کیونکہ پہلے غلامی تھی، فرعون کی غلامی تھی، ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کا جو اصل ملک تھا نا وہ شام تھا اور ارض مقدس، تو یہ شام میں رہتے تھے، اور یہ لوگ دل سے اس کے لیے، اس کام کے لیے راضی نہیں تھے۔ ملک یمن میں ان کی جو قیادت تھی وہاں روانہ ہوئے، اور ان کا دل نہیں تھا، بے دلی کے ساتھ یہ روانہ ہوئے۔ جب ان کو حکم ہوا اللہ کے نبی کی بات تو مانی بے دلی کے ساتھ، اور مصر اور شام کے درمیان یہ ایک میدان ہے، میدان طیہ، جہاں بھی فلسطین ہے اور بیت المقدس واقع ہے، تو ارض مقدس اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے وہیں تشریف لائے تھے ارض مقدس میں، یعقوب علیہ السلام بھی اسی خطے کے علاقے میں کنان میں رہتے تھے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر آئے تھے۔ تو اب جب بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی تو اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ ان سے جنگ کرو، یعنی قوم عمالقہ سے جنگ کرو، اور جنگ کر کے ملک شام اور ارض مقدس کو آزاد کرو۔ اب جب یہ حکم ملا تو ایک بڑا لشکر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں روانہ ہوا ملک شام کی طرف، لیکن یہ دل سے نہیں جانا چاہتے تھے، دل نہیں تھا جانے کا، راضی نہیں تھے، بے دلی کے ساتھ روانہ تو ہو گئے۔ مصر اور شام کے درمیان میں ایک میدان ہے جس کو طیہ کہتے ہیں، میدان طیہ، یہ تقریباً 27 کلومیٹر کا میدان ہے، 27 کلومیٹر کا ایریا ہے سارا، 6 فرسخ کا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے، ان کو پتہ چلا کہ جس قوم سے لڑنے جا رہے ہیں وہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، وہ ماریں گے۔ اب یہ ادھر ہی ڈر گئے، ضد کر گئے، کہنے لگے موسیٰ ہم تو قوم مالکہ سے نہیں لڑتے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائیں، جا کے لڑیں، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی بے ادبی کی بات ہے نا، کیسی بے باکی ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ جب انہوں نے یہ بے ادبی کی اب ان کو پھر سزا ملی۔ سزا کیا تھی؟ اس میدان کے اندر ان کو قید کر دیا گیا۔ اب کیسی قید؟ ایسی نہیں کہ دیواریں چڑھا دی گئیں، سلاخیں لگ گئیں، لیکن کیسی قید تھی؟ میدان صرف 27 کلومیٹر کا تھا، یہ واپس جانے کا ارادہ کرتے کہ چلو واپس چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام خود ہی جا کے لڑیں، ہم واپس چلتے ہیں۔ سارے واپس چلتے رہتے، سارا دن چلتے رہتے، چلتے چلتے شام کو دیکھتے پھر ادھر ہی جہاں سے چلے تھے، ایسے قید ہو گئے۔ صبح چلتے شام تک سفر کرتے، پتہ چلتا کہ ادھر ہی پلٹ کے واپس وہیں آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ بڑی کوشش کی اس سے نکلنے کی، مگر اس میدان سے نکل نہیں سکے، حیران پریشان گھومتے رہے۔ 40 سال گزر گئے، روز صبح چلتے شام کو ادھر ہی، پھر صبح چلتے شام کو ادھر ہی، 40 سال یوں ہی چلتے ہی رہے، قید ہی رہے اس میدان کے اندر ہی۔ یہ سزا تھی ان کی، اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے کی۔ اب اللہ پاک کی کرم نوازیاں دیکھیے، بنی اسرائیل نے جرم کیا، گستاخی کی، اللہ کی گستاخی کی، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، انہیں اس جرم کی سزا میں قید کر دیا گیا۔ اور اس قید کے دوران بھی اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیے، کیسا ان پہ کرم ہوا۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، ان پہ بادل کا سایہ کر دیا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ اللہ کا کرم دیکھ، سزا بھی ہے اور ساتھ کرم بھی ہے۔ میدان کھلا تھا نا، کوئی چھاؤں نہیں تھی، سایہ نہیں تھا،
سورج کی دھوپ سیدھی ان پہ پڑتی تھی، لہٰذا ان پر بادلوں سے سایہ کیا گیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ بھی عطا کر دیا کہ ابھی بیچارے کہاں جائیں گے کھانے پینے کے لیے، ان کو وہیں پہ کھانا مل جاتا تھا، کھانا بھی جنت والا، کھانے کا انتظام ان کے لیے کر دیا گیا۔ من و سلوہ، من جو ہے یہ ایک قسم کے وہ قدرتی شکر اور ایک میٹھی چیز تھی، سویٹ ڈش کو تھی۔ تو طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک یہ شبنم کی طرح برستی تھی، ہر شخص کے حصے میں 4 کلو آتی تھی۔ اور جو سلوہ تھا وہ ایک قسم کا چھوٹا پرندہ تھا، اور بھنا ہوا روسٹ پرندہ وہ کھایا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ کرم نوازیاں کیا ہوئیں اس کے ساتھ مزید کہ اللہ نے آسمان سے ایک نوری ستون اتارا تاکہ اندھیرے میں ان کو گھبراہٹ بھی نہ ہو۔ پورے میدان ہے، اندھیرا ہے، کوئی لائٹ کا سسٹم نہیں ہے، اللہ نے آسمان سے ایک ستون اتار دیا، وہ روشن ہوتا تو ان کو روشنی مل جاتی۔ اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیے ان پر۔ اور مزید کرم کیسا ہوا کہ 40 سال میں، چونکہ کپڑے تو ساتھ سامان تو لائی تھی نا، کپڑے وہی جو پہنے ہوئے ہیں، 40 سال تک کپڑے ہی میلے نہیں ہوئے، نہ کپڑے میلے ہوئے نہ کپڑے پھٹے، کیونکہ اگر پھٹ گئے میلے ہو گئے تو یہ بیچارے کہاں سے لیں گے کپڑے، یہاں تو کچھ ہے نہیں سسٹم۔ یہ بھی اللہ نے ان پہ کرم کر دیا۔ اچھا، مزید جب بندہ کہیں ہوتا ہے تو ناخن بھی بڑے ہو جاتے ہیں، بال بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اب ان کو کاٹنا بھی ہے، سسٹم تو ہے نہیں، پاس کوئی انتظام ہے نہیں اس کا۔ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ نہ بال بڑے نہ ناخن بڑے، اور نہ پرانے ہوتے تھے، بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے۔ جو بچہ پیدا ہوتا، چونکہ وہ بچوں کے پیدائش کا سلسلہ جاری تھا، جو بچہ پیدا ہوتا، جب پیدا ہوا تو اس کے لیے کپڑے بھی لینے ہیں، سامان، وہ کپڑے پہنے ہوئے پیدا ہوتا تھا۔ اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا، اب کپڑے تو چھوٹے ہو جاتے ہیں، بچہ 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا، بڑا ہو رہا ہے، بچہ بڑا ہوتا کپڑے بھی بڑے ہو جاتے، پکے اس کے جسم پہ اسی کے ناپ کے مطابق کپڑے خود ہی بڑے ہوتے رہتے تھے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیے۔ ہیں مجرم، ہیں بھی قید میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان پر یہ انعام کیا گیا، اللہ کے نبی کی برکت سے۔ لیکن اس قوم کا عجیب حال تھا کہ جرم کرتے سزا ملتی، اس سزا کے اندر مزید انعامات ہوتے، یہ ان کا شکر کرنے کی بجائے مزید جرم کر ڈالتے تھے۔ مقام طیہ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اتنی سہولیات اللہ نے دیں اس میدان کے اندر، اور حکم صرف ایک دیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یعنی روز کھانا تمہیں مل رہا ہے نا، اب روز کا روز کھاؤ، بچانا نہیں ہے اگلے دن کے لیے۔ اب ان کا توکل کمزور تھا، انہوں نے سیو کرنا شروع کر دیا، بھائی ہو سکتا پتہ نہیں کل ملے گا نہیں ملے گا، کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے یہ ایک حکم بھی نہ مانا۔ اب اللہ کا اتنی کرم نوازیاں، حکم صرف ایک ہی ہے کہ بس کل کے لیے کھانا نہیں جمع کرنا، نہیں مانا، کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی جو کھانے ہمارے خراب ہو جاتے ہیں نا، فریج میں رکھنے پڑتے ہیں، کئی تو فریج میں بھی خراب ہو جاتے ہیں، یہ اس وقت سے شروع ہوا، اس سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، گلتا سڑتا نہیں تھا۔ اگر وہ گڑبڑ نہ کرتے تو آج سلسلہ چلتا رہتا، اب بھی بغیر فریج کی سب چلتا رہتا، فریجیں نہ خریدنی پڑتی۔ کھانا گلنا سڑنا شروع ہو گیا، خراب ہونا شروع ہو گیا، اور پھر کھانا اترنا بند بھی ہو گیا جب انہوں نے یہ سارے معاملات کیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے حکم نہ مان کر اپنا ہی نقصان کیا، کھانا اپنا بند کروا لیا، اپنا نقصان کرتے رہے، کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا، دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے، آخرت میں سزا کے حقدار ہو گئے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس کی سزا ملی، میدان میں قید کر دیا گیا، یہ حیران پریشان ادھر سے ادھر جاتے تھے، سارا دن چلتے رہتے تھے، مگر شام کو وہیں ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ تو اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ حیرانی اور پریشانی کا سبب ہے۔ جیسے یہ لوگ صبح چلتے تھے، شام کو وہیں ہوتے تھے، اب حیران اور پریشان ہوتے تھے، بھئی یہ ہو کیا رہا ہمارے ساتھ۔
یہی حالت ہے اس وقت بھی لوگوں کی کہ جو بھی رب کی نافرمانی کرتا ہے اس کی زندگی پہ حیران اور پریشانی ہوتی ہے، بہت ساری پریشانیاں اسے جکڑ لیتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، ایک پریشانی سے نکلتے ہیں دوسری آ جاتی ہے۔ بیٹا بیمار تھا، صحت ملی، وہ بیٹی بیمار ہو گئی، وہ ٹھیک ہوئی، بیوی بیمار ہو گئی، وہ ٹھیک ہوئی، گھر میں فلاں بندہ بیمار ہو گیا، وہ ٹھیک، وہ قرضہ چڑھ گیا، یہ سیٹ ہوا، وہ کاروبار خراب ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ تو ایک مشکل سے نکلے دوسری مشکل میں پھنس گئے، اوپر سے مہنگائی بڑھ گئی، اب مہنگائی کنٹرول ہوئی، کوئی اور پریشانی آ گئی۔ بعض اب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پریشانیوں میں ایسا جکڑا جاتا ہے، کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی، بندہ کرے کیا، بڑی کوشش کی جاتی ہے، بندہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، نکل نہیں پاتا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیوں نکل نہیں پاتے پریشانیوں سے؟ سوچنا چاہیے نا کہ کہیں یہ ہماری نافرمانیوں کی سزا تو نہیں ہے جیسے بنی اسرائیل کو ملی تھی، سارا دن چل چل کے مڑ کے پھر ادھر ہی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ایک پریشانی سے نکل دوسری پریشانی میں پھنس گئے۔ تو سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، مسئلے ہی مسئلے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، کہیں نافرمانیوں کی سزا تو نہیں ہے کہ میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں، رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے محبوب کی بات نہیں مان رہا، فجر سوتے ہوئے گزر جاتی ہے، ظہر اثر مغرب کام کاج کی مصروفیت میں گزر جاتی ہے، عشاء میں پھر تھکا ہوتا ہوں، چلو ٹھیک ہے سو جائیں جی، عشاء میں آ کے پھر سو جاتا ہوں۔ تو درود پاک پڑھنا، ذکر کرنا، ورد وظیفے پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نیک کاموں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، سودی کاروبار کیے جاتے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، کیسے کیسے گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ عجیب و جو غریب خبریں آئے دن آ رہی ہیں کہ بیٹا ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، ماموں باجی کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، عجیب و غریب قسم کے معاملات کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں، اور پھر اوپن ہو رہا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، دکھایا بھی جا رہا ہے کہ ہاں اس نے بیٹے نے ماں کے ساتھ یہ کیا، بھائی نے بہن کے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ خبریں اوپن اتنی عام ہیں کہ عام بندہ جو فرسٹ ٹائم سنے نا وہ تو حیران پریشان ہو جائے کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اگر پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں، کام اٹکے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک پریشانی آئی جا رہی ہے، میں اس حیرت کے میدان سے نکل ہی نہیں پا رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ ہمیں توبہ کی طرف آنا چاہیے، گناہ چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ دنیا گویا کہ میدان تیا ہے، وہی میدان تیا جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے پھنس گئے تھے۔ ہم سب یہاں قید ہیں، میدان تیا ہے دنیا، ہم اس میں قید ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا ہم پر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے سایہ فرمایا ہوا ہے، ہماری روح کو طاقت دینے کے لیے روحانی غذا قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ حضور کا دامن رحمت مضبوطی سے پکڑیں اور قرآن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس حیرت کے میدان سے ہم کامیابی کے ساتھ تاکہ نکل جائیں۔ یہی طریقہ ہے پریشانیوں سے نکلنے کا اور اس میدان تیا سے باہر نکلنے کا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آ جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی